بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 7 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے کنٹریبیوشنز آف شیر شاہ سوری، یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 72، پیج نمبر 72، 72۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ کنٹریبیوشنز، خدمات، کس کے خدمات؟ آف شیر شاہ سوری، شیر شاہ سوری، شیر شاہ سوری کے خدمات۔ شیر شاہ سوری جو تھے، رولڈ، اس نے حکومت کی اوور دا سب کنٹیننٹ، بر صغیر پر، کب سے کب تک؟ فرام 1540 CE ٹو 1540 عیسوی سے 1545 CE 1545 عیسوی تک، اینڈ ہی سکسیسرس، اور اس کے جانشینوں نے حکومت کی فرام 1545 CE ٹو 1545 عیسوی سے ٹو 1555 CE 1555 عیسوی تک۔ آفٹر دا بینشمنٹ آف ہمایون کی جلاوطنی کے بعد، بینشمنٹ، جلاوطنی، شیر شاہ سوری تھے دا سول رولر، واحد حکمران، آف بنگال کے، بہار، جانپور کے، دہلی اینڈ آگرہ کے۔ In order to make his kingdom safe and free of danger، اپنی سلطنت کو محفوظ اور خطرے سے محفوظ بنانے کے لیے، he conquered پنجاب، اس نے پنجاب فتح کیا، which was then under the rule of ہمایون's brother، جو اس سے پہلے ہمایون کے بھائی کے زیر تسلط تھا یا حکومت کے نیچے تھا۔ شیر شاہ سوری نے بیلٹ، بنایا، ایک گریٹ فورٹ، ایک عظیم قلعہ، آن دا بینک آف ریور جہلم، دریائے جہلم کے کنارے، کس مقصد کے لیے؟ ٹو کنٹرول دی گیخارس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا گیخارس پر تسلط حاصل کرنے کے لیے۔ ہی گیریزنڈ دا فورٹ، اس نے قلعے کے ارد گرد چھاونی بنائی، اس نے قلعے کو چھاونی میں تبدیل کیا، گیریزن یعنی چھاونی میں تبدیل کیا، دا فورٹ، قلعے کو، with 50,000 soldiers، 50,000 سپاہیوں کے ساتھ، اور اس پر 50,000 سپاہی کھڑے کر دیے۔ اچھا، نیکسٹ ہے ان 1541 to 42 CE، 1541 عیسوی سے 1542 عیسوی تک، آفٹر کیپچرنگ بنگال اینڈ ملوا، بنگال اور ملوا کو قبضے میں لینے کے بعد یا پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد، شیر شاہ سوری ون مینی بیٹلز، شیر شاہ سوری نے بہت سی لڑائیاں جیتی، ان راجپوتانہ میں اس نے بہت سے جنگیں جیتی یا لڑائیاں جیتی۔ ان 1545 CE، 1545 عیسوی میں، شیر شاہ سوری اٹیکٹ، شیر شاہ سوری نے حملہ کیا، دا فورٹ آف کلنجر کے قلعے پر، وتھ فل فورس، مکمل قوت کے ساتھ، ڈیورنگ وار، جنگ کے دوران، ایک کینن بال، ایک توپ کا گولہ، فیل انٹو دا ریپازیٹری آف گن پاؤڈر۔ اچھا، تو یہ جو کینن بال تھا، یعنی جو توپ کا گولہ تھا، طوفان سے نکلی ہوئی گولی تھی، یہ گن پاؤڈر یعنی بندوق کے لیے جو پاؤڈر رکھا جاتا تھا، تو اس گودام میں لگا یا اس سٹور میں لگا، کازنگ اے گریٹ ایکسپلوژن، اور یہ ایک بڑے دھماکے کا باعث بنا، یعنی اور اس سے ایک بڑا دھماکہ پیدا ہوا۔ شیر شاہ سوری واز بیڈلی برنڈ، شیر شاہ سوری بری طرح زخمی ہوئے یا جل گئے، اینڈ ڈائڈ، اور فوت ہوئے۔ ہی واز بریڈ ان سسرام، بہار، وہ بہار میں سسرام کے مقام پر دفنا دیے گئے۔
اچھا نیکسٹ ہے شیر شاہ سوری واز دا فرسٹ رولر آف دی سب کانٹیننٹ. شیر شاہ سوری بر صغیر کے وہ پہلے حکمران تھے who laid down an administrative structure جس نے انتظامی نظام بنایا یا تشکیل دیا. He was the first ruler وہ پہلے حکمران تھے who fully understood جو مکمل طور پر یہ جانتے تھے یا جسے مکمل طور پر جنہیں مکمل طور پر یہ پتہ تھا that a government should have a popular base کہ ایک حکومت کے پاس ایک مکمل بنیاد ہونا چاہیے, یعنی کہ ایک حکومت کا ایک مقبول بنیاد ہونا چاہیے, پاپولر بیس مقبول بنیاد ہونا چاہیے. اینڈ وداؤٹ دیس اور اس کے بغیر پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی سیاسی اور معاشی استحکام از امپاسبل ناممکن ہے. اچھا نیکسٹ ہے شیر شاہ سوری مینیجڈ ہز لوکل افیئرز ویری انٹیلیجنٹلی. شیر شاہ سوری نے اپنے علاقائی معاملات کو انتہائی دانشمندانہ طریقے سے مینیج کیا, یا وہ دانشمندانہ طریقے سے یا ہوشیاری سے اسے نبرد آزما ہوتے تھے. اینڈ ود فارسائٹنس اور عقل مندی کے ساتھ, یعنی عقل مندی اور دانائی کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے علاقائی معاملات سے نمٹتے تھے. These created an environment of progress and well-being. اس نے ترقی اور فلاح کا ماحول پیدا کیا یا خیر سگالی کا ماحول پیدا کیا, ترقی اور خیر سگالی کا ماحول پیدا کیا. اینڈ ہز گورنمنٹ پراسپرڈ ایڈمنسٹریٹیولی, پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی. اور اس کی جو حکومت تھی وہ انتظامی طور پر, سیاسی طور پر اور معاشی طور پر پلنے پولنے لگی یا خوشحال بنی. آل ملٹری اینڈ سیول پاور واز ان دا ہینڈز آف شیر شاہ سوری ہمسیلف. تمام فوجی اور سیول طاقت اور عوامی طاقت شیر شاہ سوری کے خود شیر شاہ سوری کے اپنے ہاتھوں میں تھی. اینڈ ہی یوزڈ اٹ اور وہ اس کو استعمال کرتے تھے, یعنی اور وہ اس طاقت کو استعمال کیا کرتے تھے بوتھ فار دا پبلک ویلفیئر یعنی عوامی فلاح کے لیے. ہیز منسٹرز ور ہیز اسسٹنٹس. اس کے جو وزیر تھے وہ ان کے معاون ہوا کرتے تھے یا مددگار ہوتے تھے, اس کی مدد کیا کرتے تھے اس کے منسٹر یعنی اس کے وزیر. ہی فریکوینٹلی کنسلٹیڈ دیز منسٹرز. وہ بسا اوقات یعنی وہ اکثر ان وزیروں سے مشورہ لیتے تھے. بٹ ڈیسائیڈڈ ایوری تھنگ ہمسیلف. لیکن ہر چیز کا فیصلہ خود کیا کرتے تھے. شیر شاہ سوری پیڈ اسپیشل اٹینشن ٹوورڈز اسٹریم لائننگ دی کرنسی سسٹم. شیر شاہ سوری نے جو کرنسی کا نظام تھا اس کے یعنی اس کے ملک میں جو کرنسی کا سسٹم تھا یعنی جو کرنسی کا نظام تھا اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے یعنی اس کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے اس نے اس کی طرف خاص توجہ دی تھی. کس مقصد کے لیے؟ ٹو سالو دی پرابلمز آف پیمنٹ ان امپورٹ اینڈ ایکسپورٹس. تاکہ درآمدات اور برآمدات میں کی ادائیگی میں جو مسائل تھے انہیں حل کیا جا سکے. یہاں پہ ٹائم لائن اب سوری ڈائنیسٹی جو تھی یعنی سوری کی جو سلطنت تھی یا جو حکومت تھی
اس کی ٹائم لائن تاریخ 1545 CE 1540 عیسوی سے 1545 عیسوی تک شیر شاہ سوری یعنی شیر شاہ سوری حکمران تھے، اور پھر 1545 عیسوی سے 1553 عیسوی تک اسلام شاہ سوری جو تھے وہ اس نے حکومت کی۔ پھر 1553 عیسوی سے 1555 عیسوی تک فیروز شاہ، محمد عادل شاہ، ابراہیم شاہ سوری، سکندر شاہ کی دور حکومت تھی۔ اچھا نیکسٹ ہے شیر شاہ سوری بیلٹ، شیر شاہ سوری نے بنائی ایک ہائی وے فرام بنگال ٹو کابل، بنگال سے کابل تک، نو کالڈ گرانڈ ٹرنک روڈ، جس کو موجودہ دور میں یا جس کو جنہیں اب گرانڈ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے۔ کس مقصد کے لیے اس نے یہ روڈ بنایا تھا، یہ ہائی وے؟ فار ایزی اینڈ سیف ٹریولنگ، آسان اور محفوظ سفر کرنے کے لیے۔ ہی آلسو کنسٹرکٹیڈ ہاسپٹلز اینڈ اسکولز ٹو ایجوکیٹ ہز پیپل، اس نے اپنے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ہسپتال اور اسکول بھی تعمیر کیے یا بنائے۔ ہی کنیکٹڈ آگرہ ود بنارس تھرو اے روڈ، اس نے آگرہ کو بنارس کے ساتھ ایک سڑک کے ذریعے ملایا۔ اینڈ another was extended to چتور اینڈ جودھپور، اور ایک دوسرے سڑک کو چتور سے جودھ پور تک کیا پھیلایا یا کشادہ کیا یا بڑھایا۔ شیر شاہ سوری اسٹارٹیڈ فرام اے ہمبل اسٹیٹس، شیر شاہ سوری جو تھے اس نے اپنی زندگی کا آغاز عاجزانہ طبیعت سے کیا، یعنی اس کی طبیعت ہمبل اسٹیٹس کے تھے، وہ یعنی خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ اینڈ تھرو ہیز کیپیبلٹیز، اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے بنے دا رولر آف دی سب کانٹیننٹ، بر صغیر کے حکمران، اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے بر صغیر کے حکمران بنے۔ موسٹ آف ہز پالیسیز، اس کی جو پالیسیاں تھی، اس کی جو حکمت عملیہ تھی، زیادہ تر حکمت عملیہ آر پروف آف ہز کیئرنگ نیچر، تو یہ اس کے کیئرنگ نیچر کے ثبوت ہے، یعنی اس کے محتاط طبیعت، یعنی وہ اس کی جو طبیعت تھی وہ محتاط طبیعت تھی، اس کی محتاط قسم کی طبیعت تھی اس کی، تو یہ اس کے ثبوت ہے۔ کیا چیزیں ثبوت ہے؟ اس کی جو اس نے جو پالیسیاں بنائی، کن لوگوں کے لیے؟ فار کامن پیپل، عام لوگوں کے لیے۔ ہی اسٹیبلشڈ مینی انسٹیٹیوشن آف پبلک ویلفیئر، اس نے عوامی فلاح و بہبود کے یا اس نے عوامی بھلائی کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے۔ ویئر، جہاں، یعنی ان اداروں میں فری فوڈ واز پرووائڈیڈ، مفت کھانا مہیا کیا جاتا تھا، فار دا پور، غریبوں کے لیے، اینڈ دا ڈسٹیٹیوٹ، اینڈ دا ڈسٹیٹیوٹ، اور معذور لوگوں کے لیے یا محتاجوں کے لیے، آل دا ٹائم، ہر وقت۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج یہاں تک کافی ہے، کیونکہ نیکسٹ پھر ہمارا الگ ٹاپک آ رہا ہے، تو اس کو پھر نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے، اکبر دی گریٹسٹ مغل امپرر۔ تو آج یہاں تک کافی ہے، امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔